اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے بارہا لوگوں کو قرآن کریم میں غور و فکر و تدبر کرنے کی دعوت دی ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے بہترین راستہ غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت و تفسیر و ترجمے سے آگاہی اور آشنائی حاصل کریں، تبھی ہم جا کر قرآن میں تدبر کر سکتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا ایک ہدف بھی یہی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے، اس تفسیر کے ذریعے سے قرآن میں غور و فکر و تدبر کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم باطل پر حق کو دے مارتے ہیں جو اس کا سر کچل دیتا ہے، اور باطل مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہو ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ تلاوت و ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قذفہ کے معنی ہے کسی چیز کو دور سے پھینکنا، چونکہ دور سے پھینکنا سرعت و تیزی اور زیادہ قوت رکھتا ہے۔ دماغہ کھوپڑی کو توڑنے کے معنی میں آیا ہے کہ ایسی ضرب جو سر پر لگے اور دماغ کو متاثر کرے۔ لفظ ویل کے معنی عذاب و ہلاکت ہے۔ لفظ ویل کا معنی عذاب و ہلاکت ہے، ہلاکت کی جنگوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کے نکات کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، خداوند متعال کا ارادہ ہی یہی ہے کہ حق کی فتح ہو، اور یہ بتانا ہے کہ یہ نظام خلقت بامقصد و بامانی ہے۔ بل نقذف بالحق۔ نمبر 2، حق کو باطل پر حملہ کرنا چاہیے، نہ کہ دفاعی پوزیشن اختیار کرنا چاہیے۔ نقذف۔ نمبر 3، باطل کو ختم و نابود کرنا قانون خداوندی ہے۔ نقذف فیدمغہ۔ نمبر 4، حق باطل پر غالب ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ۔ نمبر 5، میدان جنگ میں باطل کو حق کے مقابلے میں ختم ہونا ہے۔ نقذف بالحق علی الباطل۔ نمبر 6، باطل کے مقابلے میں جلدی کرنی چاہیے، پوری قوت کو استعمال میں لانا چاہیے اور ہدف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نقذف فیدمغہ۔ نمبر 7، باطل کو مکمل طور پر نابود کر دینا چاہیے، نہ کہ نیم جان ادھمرا کرنا چاہیے۔ فیدمغہ۔ نمبر 8، باطل کو ہر صورت جانا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ۔ نمبر 9، یہ بھی خداوند متعال کا طریقہ رہا ہے کہ وہ باطل کو حکومت کرنے کے لیے کچھ عرصہ مہلت دیتا ہے، لیکن انجام کار اہل حق اور متقین کے مقدر میں فتح و نصرت ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ۔ نمبر 10، ان لوگوں کے لیے واہی و تباہی ہے جو کائنات کو کھیل کود سمجھتے ہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اگلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں تمام موجود مخلوقات اسی کی ہیں، اور جو اس کے پاس ہیں وہ فرشتے اس کی عبادت سے نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں زندہ کرتے ہوں؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔
نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ملائکہ کے بارے میں آیا ہے لا یغشاہم نوم العیون ولا سحو العقول ولا فترۃ الابدان ولا غفلۃ النسیان، یعنی خواب، فراموشی، تھکاوٹ اور غفلت ملائکہ میں نہیں ہے۔ دوستو ابھی آپ نے ان آیتوں کے نکات کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اس جہان ہستی کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي، پس جب ہم اس کی ملکیت میں ہیں تو جو ہمارا فریضہ بندگی ہے اس پر عمل کریں۔ نمبر 2، عبادت و بندگی صرف انسان میں منحصر نہیں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ۔ نمبر 3، آسمان میں کچھ ایسے موجودات بھی ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ جملہ من فی السماوات میں کلمہ من آیا ہے جو من عندہ کے مقابلے میں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آسمان میں فرشتوں کے علاوہ ذی شعور اور بھی مخلوق ہیں۔ نمبر 4، کچھ ایسی مخلوق بھی ہیں جو خداوند متعال کا قرب رکھتی ہیں۔ ومن عندہ۔ نمبر 5، تکبر عبادت ترک کرنے کی بنیاد ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ۔ نمبر 6، عبادت انسان کو فرشتوں کے برابر کر دیتی ہے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ۔ نمبر 7، خوشی و مسرت عبادت میں ہے۔ لا یستکبرون۔ نمبر 8، فرشتوں کو نیند نہیں آتی۔ یسبحون اللیل والنہار۔ نمبر 9، عبادت میں تسلسل ہی شان و شوکت میں اضافہ لاتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ نمبر 10، باطل عقائد رکھنے والوں پر سوالات کرنے چاہیے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، پس اللہ پاک و پاکیزہ ہے جو عرش کا رب ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ ناظرین ابھی آپ نے تلاوت و ترجمے کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اگر کتاب ایک ہو اور اس کے لکھنے والے بہت زیادہ ہوں، اگر اس کتاب میں دقت کے ساتھ دیکھیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب کی عبارتوں، جملوں اور الفاظ اور بحثوں میں نمایاں فرق ہے، کیونکہ ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے، وہ دوسرے سے میل نہیں کھاتا، اس لیے ایک کی تحریر دوسرے سے جدا ہوتی ہے، ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ لیکن عالم خلقت کی اس عظیم کتاب میں اس انداز کی ہم آہنگی اور نظم بغیر خالق ہستی کے محال ہے جو یکتا و واحد ہے۔ نمبر 2، سوال، اگر اس کائنات کا خالق خدا واحد ہے تو پھر موجودات میں تضاد اور ایک دوسرے کے مخالف کیوں ہے؟ جواب، اگر اسے تضاد و مخالفت کا نام بھی دے دیجئے لیکن حقیقی صورت میں یہ تضاد نہیں ہے۔ اگر یہ تضاد ہے جیسے قینچی کے 2 لب ہوتے ہیں یا ایک ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت ہے کہ ایک ایسا نہ ہو تو کسی چیز کو کاٹا جا سکے اور کسی چیز کو تولا نہ جا سکے، یا پھر جس طرح ہمارے 2 بازو اور 2 ہاتھ ہیں کہ ایک انسان جب چاہتا ہے کہ گیلے کپڑے کو نچوڑ کر پانی نکالے تو دونوں ہاتھوں سے اس پر زور دیتا ہے، تب جا کر پانی اس سے باہر آتا ہے۔ نمبر 3، ہشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سوال کیا کہ خداوند متعال کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اتصال التدبیر و تمام الصنع کما قال اللہ عز وجل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تدبیر جہان میں نظم و ضبط اور ہم آہنگی اور خلقت کا ہر طرح سے کامل ہونا کہ جس طرح کے اللہ کا فرمان ہے، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو نظام جہان بگڑ جاتا۔ نمبر 4، یہ آیت ان لوگوں کا جواب ہے جو ہر امر کے لیے رب و مدبر خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا رب العرش کہ تمام کائنات کا پروردگار اللہ ہے۔ دوستو آئیے اب اس آیت کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، کئی خدا کا ہونا امر محال ہے۔ لو کانا حرف لو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں امر محال ہو۔ نمبر 2، آسمانوں اور زمین کا ایک خدا ہے۔ فیہما
حالانکہ مشرکین کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر آسمان اور زمین کے لیے علیحدہ علیحدہ رب مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا پیغام ہے کہ تمام کائنات کا پروردگار صرف ایک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ نمبر 3، اگر کسی نظام کو چلانے میں دو مختلف مزاج کے لوگ آ جائیں تو نتیجہ انتشار و فساد ہے۔ آلیہۃ الا اللہ لفسدت۔ نمبر 4، جب باطل کے بارے میں بات کی جائے تو خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس لازم ہے۔ لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدت فسبحان اللہ۔ نمبر 5، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس استدلال و منطق کی بنیاد پر ہونی چاہیے، خالی ذہن نہیں ہونا چاہیے، اور نہ صرف زبان پر بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ پہلے استدلال کے اگر دو چلانے والے ہوں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے میں معلوم ہوا کہ کائنات میں کئی خدا کا ہونا محال ہے، اور صرف اس کائنات کا ایک خدا ہے اور اسی سے نظام چلتا ہے، اور وہی لائق عبادت ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔